نے کارخانہ بازار اتنا بڑا کتنے ایکڑ میں یا کتنے کنال میں آپ نے جگہ بنائی, اور یہ ساری چیزیں, اور اس میں کاروبار کے حوالے سے کیا کیا سسٹم ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو فہد بھائی تھینک یو, آپ ادھر آئے. ماشاء اللہ آپ کے ساتھ اس کارخانوں کا ہیش ٹیگ ہی اتنا اچھا جڑا ہوا ہے. آپ نے جو کمیونٹی کے لیے ایفرٹس کیے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بھی ریچ آؤٹ کیا. ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جی جو ماشاء اللہ ایک کمیونٹی نے بنایا ہے, اور آج بھی وہ کمیونٹی اس کو پروفیٹیبلی چلا بھی رہی ہے. اور آپ جیسے ینگ انٹرپرینیورز بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس میں, اور یہ ایک بزنس کا طریقہ بن گیا ہے. بالکل ایسی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں, ہمارے جو کاروباری والے دوست ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے اس مارکیٹ کے بارے میں جو یہاں پہ ابھی ماشاء اللہ آپ نے تیار کیا ہے, اور تھوڑا بہت جو کام رہتا ہے وہ ختم ہونے والا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. تو ہم اپنے ویورز کو ہمیشہ نئی سے نئی چیز دکھاتے ہیں, کوشش کریں گے کہ ان کا بھی فائدہ ہو, اور جو کاروباری والے دوسرے دوست ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو. یہ ایک عام انسان کے لیے, عام بندے کے لیے, جو آپ نے کہا کہ یہ عام بندے کا پلازا ہے, عام بندے کا ایک پورا مال ہے, تو اس حوالے سے ہمیں بہت شوق ہے. اور آپ نے ہمیں عزت دی, ہمارے ویورز نے ہمیں اتنی عزت دی کہ ہم اتنے قابل ہوئے یہاں پہ آج آپ کے پاس بیٹھے ہیں. تو ابھی آپ بتائیں. فادی میں بتا دوں آپ کو بھی, آپ کے ویورز کو, یہ ہمارا جو کارخانوں بازار کا کانسیپٹ ہم فیصل آباد میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. جی جی فیصل آباد میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے گٹ والا کمرشل ہب. یہ 8 ایکڑ کی زمین کے اوپر ہمارا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے, 65 کنال, جس کے اوپر 17 منزلیں ہیں. کمرشل مکسڈ یوز پروجیکٹ ہے یہ جی, گورنمنٹ اپرووڈ, ساری کمپلائنسز پوری ہیں. آج ہم جس ڈیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2022 میں, اس میں 50% گرے اسٹرکچر مکمل ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ دسمبر 2023 میں اس کا گرے کا قبضہ ہے, پوزیشن ہے. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی زمین کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے, یہ کتنے ایریا پہ ہیں, 8 ایکڑ جب ہم کہتے ہیں تو وہ اس طرح ہم زمین کو دیکھتے ہیں جی. لیکن جب ہم اوپر جاتے ہیں تو آپ سمجھے کہ 8 ملٹی پلائڈ بائی 17 بہت کتنے بڑا بن ایکڑ جاتا ہے. ہے, بہت بڑا بن جاتا ہے. آرکیٹیکٹ شاہ نواز میرے والد ہیں, میرے باس بھی ہیں. اس میں یہ شاہ نواز ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری کمپنی کا نام ہے. فیصل آباد شہر کے اندر اس پروجیکٹ یا اس آئیڈیا سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے ویورز کو کہ ان کی کنٹریبیوشن اس شہر میں عام بندے کے لیے کیا رہی ہے, بالکل اس شہر کے لیے کیا رہی ہے. فیصل آباد میں ہم نے پچھلے 40 سالوں میں اس طرح کے آئیڈیاز ہم لاتے رہے ہیں, بار بار لائے ہیں, اور آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ایک بڑے آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں. سارے بڑے کمرشل آئیڈیاز اس فیصل آباد کا جو ہم ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں یا اسکائی لائن کہتے ہیں, وہ باس نے, آرکیٹیکٹ شاہ نواز نے ڈیزائن کی, سوچی, لوگوں تک اپنی سوچ ان کے مطابق پہنچائی, جی. اور پھر ڈیولپرز کے ساتھ مل کے اس سوچ کو حقیقت میں بدلا. جس کے اندر اگر میں نام لوں کچھ جو فیصل آباد شہر سے شاید واقف نہیں ہے, اس میں کوہ نور سٹی, میڈیا کام, ریکس سٹی, فیصل آباد ڈرائی پورٹ کمرشل کمپلیکس, ابھی ریسنٹلی میں ہی یہ کمپلیٹ کیا گیا کنال روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے لائل پور گیلریا. یہ سارے پروجیکٹس ایک خواب تھا باس کا, اور ان کا پلان تھا, اور انہوں نے اس کو مکمل کیا. ماشاء اللہ. اب ہم آئے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ, اپنے پروجیکٹ میں گٹ والا کمرشل ہب, جس کو سوچا بھی باس نے, اور اب یہ ان کا اپنا پہلا پروجیکٹ ہے جس کو وہ ڈیولپ بھی خود کر رہے ہیں, اون بھی خود کرتے ہیں, مارکیٹ بھی خود کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ مل کے اس کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. 17 منزلیں ہیں جس کے اوپر کمرشل ہمارا 8 منزلوں کے اوپر ہے, اس کے اوپر ہمارا دوسرے سیگمنٹ سے ریزیڈینشیل ہے, ہوٹل ہے. 8 منزلوں کے اوپر ہمارا کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا, اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان 8 منزلوں میں ہر فلور ایک آئیڈیا ہے. عام طور پر پورا پلازا جو ہے وہ اس ایک آئیڈیا پہ بنا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ہر فلور ایک آئیڈیا بنایا. اب مثلا بیسمنٹ اور انٹر بیسمنٹ فلور کے اوپر فیصل آباد کا ایکسپو سینٹر آ رہا ہے. گراؤنڈ فلور اور اپر گراؤنڈ فلور کے اوپر ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں جس میں میڈی کیئر بھی ہے, یہ جس میں کہتے ہیں کلینکس ہوں گے, لیبورٹریز ہوں گی, فارمیسیز ہوں گی, او پی ڈیز ہوں گے, مطلب ایک بھرپور نان سرجیکل میڈیکل سیٹ اپ, اور کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, اور ایک میجر گروسری اسٹورز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گی. فرسٹ فلور کے اوپر ہمارا پنک سوک آتا ہے جس میں ساری کپڑے کی ہمارا سیگمنٹ ہے, اور لیڈیز کی ایکسیسریز کا سیگمنٹ ہے. اس میں خواتین جو ہوتی ہے ہماری
وہی ساری ایکٹیویٹیز کریں گی, وہی کمرشل ایکٹیویٹیز کریں گی اور ان کی دکانیں ہوں گی. اسی طرح جب ہم سیکنڈ فلور پہ آتے ہیں, تھرڈ پہ آتے ہیں, 3 سٹوری کے اوپر ہمارا ڈریگن سوک کا کانسیپٹ ہے. ڈریگن سوک 2000 دکانوں کا ایک کمبائنڈ فلور ہے جس میں 2 سے 3 فلور آتے ہیں, اور چائنیز امپورٹیڈ جو آئٹمز ہوں گے اس میں کمپلیٹ رینج ہے آپ کی, جو آپ سوچ سکتے ہیں چائنیز امپورٹیڈ سامان, وہ سارا ون سٹاپ سولوشن ہوگی, جس میں فزیکل ادھر پروجیکٹ کے اندر بھی سیل ہوگی اور ڈیجیٹل بھی ہوگی. اس کے اوپر جو اب ہم لوگوں نے لانچ کیا ہے, ابھی جو ہمارا لیٹسٹ چل رہا ہے, جس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے فہد بھائی نے بھی انٹروڈیوس کروایا, وہ ہے کارخانوں بازار. اب کارخانوں بازار ہم لوگوں نے, باس بھی گئے, ہم بھی گئے, اور ہم سب کو پتا ہے پشاور میں ایک سکسیسفل بزنس ماڈل ہے جس پہ سارا کچھ ملتا ہے, آپ جو سوچو آپ کو وہاں پر وہ ملتا ہے. لیکن کیونکہ اب ٹائم کے ساتھ وقت بڑھتا چلا گیا, پاپولیشن بڑھتی چلی گئی, جگہ اتنی ہی تھی جتنی ادھر تھی اس وقت, پلان اس ٹائم کے حساب سے کیا گیا تھا, آج کی ضرورتوں کو وہ کچھ سلسلوں سے پورا نہیں کر پا رہے. پارکنگ نہیں پوری ہو پاتی, بارش ہو جائے تو اس وقت مسئلے ہوتے ہیں. مجھے فہد بھائی ریسنٹلی بتا رہے تھے کہ ابھی ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی, کیونکہ ابھی ہماری گورنمنٹ نیا ریگولیشن سٹارٹ کر رہی ہے, الیکٹرکسٹی, بجلی کے مسئلے بجلی کے مسئلے مسائل, مطلب اگر چلی جائے لوڈ شیڈنگ ہو جائے, لوڈ شیڈنگ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامن چیز ہے. آپ کے یہاں پہ الیکٹرکسٹی کا کیا سسٹم ہوگا؟ وابڈا پلس بیک اپ جنریٹر آپ کی بجلی لے جانے والی یہاں پر انشاءاللہ, کہ ہم 2 سورسز کو بجلی کے ساتھ لے کے چلیں گے ہر دکاندار. آپ ہمیں وہ دکھائیں نا جہاں پہ آپ فیس مطلب ہے اس کا, چلیے وہ دیکھتے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد بھائی سے جو سوال میں پوچھنے والا ہوں وہ بڑے اچھے ہیں, کیونکہ میں کارخانوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ انہوں نے پوری کی, انہوں نے مجھے بات کی, وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کمی یہاں پہ پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں, وہ بھی ہم بھائی سے پوچھتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آج وہ دیکھتے ہیں. اچھا ذیشان بھائی, تو اس سائڈ پہ تو ہم آ گئے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. کلاسک آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے جی. موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے 3 حصے ہیں اس پروجیکٹ کے. ایک یہ ٹاور ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس وقت ہم اپنے دفتر میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ ہم اس ٹاور کے اس حصے میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹاور میں ہمارے دفتر ہیں, اوپر اپارٹمنٹس ہیں, یہ سارے اپارٹمنٹس ہیں, اور یہاں پہ روف ٹاپ ریسٹورینٹ ہے. یہ جو ٹاور ہے ہمارا دوسرا, یہ سارے آفیسز ہیں, یہاں پہ سارے وہ دفتر بنے ہوئے ہوں گے ہمارے. یہ ہے ہمارا پورا جو مال ہے, جس کی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 17 منزلیں ہیں, اس میں 8 منزلوں تک کمرشل ہے. میں آپ کی بات یہاں پہ روکوں گا. میں اپنے ویورز کو دیسی سٹائل میں سمجھاؤں گا کہ ٹوٹل جب یہ بات کریں گے نا, پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں ستارہ مارکیٹ کون سی ہے, پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں نیشنل مارکیٹ کون سی ہے, پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں جی بی مارکیٹ کون سی ہے. تو اس کے بارے میں پہلے یہ مجھے سمجھائیں گے اپنے اس میں, پھر میں اپنے ویورز کو اپنے سادہ سٹائل میں سمجھاؤں گا کہ ستارہ, نیشنل, عوامی, جی بی, یہ جتنے بھی بڑے بڑے مارکیٹس ہیں ہمارے ماشاءاللہ پشاور کارخانوں مارکیٹ میں, وہ کس طرح یہاں پہ انہوں نے فیصل آباد کارخانہ بازار بنا لیا, اور اتنی سی جگہ میں, اور ماشاءاللہ اس سے کیا کیا وہاں پہ جو کمیاں ہیں نا انہوں نے یہاں پہ پوری کی ہے, تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا ابھی آپ سمجھائیں ہمیں. تو اس میں جناب ٹوٹل 17 منزلیں, جی ٹھیک ہے. یہ ہم سامنے مین روڈ ہے, ادھر سے انٹرنس ہے اوپر گراؤنڈ فلور پہ. ٹھیک ہے. بیسمنٹ اور انٹر بیسمنٹ جو اس سے نیچے ہے وہ ادھر اس میں نظر نہیں آ رہا, اس پہ ہمارا ہے ایکسپو سینٹر. ٹھیک ہے. جو ہے تقریباً 4 لاکھ اسکوائر فٹ پہ, کافی بڑا مطلب ایکسپو سینٹر ہے, وہ بھی اتنا بڑا ہے نہیں پاکستان میں, انڈور. اس کے اوپر ہم آتے ہیں گراؤنڈ فلور اور اپر گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور اور اپر گراؤنڈ فلور کے اوپر ہم لوگوں نے کمرشل شاپس بھی ہیں, بڑے جو گروسری سٹورز آپ کو عموماً نظر آتے ہیں مالز کے اندر, وہ بھی ادھر ایریا ہے. اور ادھر جو میڈیکل فیسلٹیز ہے نا, میڈی کیئر کے نام سے, اس میں فارمیسیز, لیبورٹریز, یہ او پی ڈی جو کلینک ہوتے ہیں جدھر آپ جا کے ڈاکٹر سے وزٹ کرواتے ہو, کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ چیک کرواتے ہو, نان سرجیکل. ٹھیک ہو گیا, وہ تو آپ کی بات سمجھ. مین سب سے پہلا مسئلہ جو مطلب عام روٹین مارکیٹس میں چلتا ہے, پارکنگ کے حوالے سے آپ کا کیا یہاں پہ کیا سسٹم ہوتا ہے؟ پارکنگ آپ کی یہاں پہ کتنی ہے؟ اتنی آپ کی ٹوٹل دکانیں یہاں پہ 7000 ہے ایسے ہی, ٹھیک ہے, آپ کی اس میں نے دیکھا 7000 دکان, تو 7000 کی پارکنگ ان کا کیا سسٹم
پارکنگ کا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی پلازا ہوتا ہے اس کی دو قسم کی پارکنگ ہوتی ہیں. ایک اپنی اس کی ہوتی ہے جو بیسمنٹ میں وہ فلورز دیتے ہیں 2-3 آپ نیچے تک گاڑی لے کے دو. ایک پروجیکٹ کے ارد گرد ہوتی ہے. اور جب پروجیکٹ پرانے ہو جائیں تھوڑے تو پھر وہ جو سامنے بڑی بڑی مین روڈز ہوتی ہیں وہ آگے تک لائنیں لگی پانی سے بن جاتی ہے, بارش ہوتی ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کیچڑ ویچڑ بن گیا, اور پھر اس کا کیا حل ہو سکے, وہ حل مطلب ادھر ہمارے پاس جو ہماری اپنی پلانڈ پارکنگ ہے وہ تقریباً 2000 گاڑیوں کی پارکنگ کی سپیس ہے. 2000 گاڑیوں کی پارکنگ ہماری اپنی ہے. اس پروجیکٹ کی جو خاص خوبی ہے جو اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مین شیخو پورہ روڈ. ڈبل روڈ ہے اس کے سامنے جو ہے, اور فیصل آباد کی ایک ہی مین روڈ ہے جو ڈکلیئرڈ کمرشل روڈ ہے. زبردست, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اس میں بھی پارکنگ کی سپیس ہے. ہمارے روڈ اس پروجیکٹ کے پیچھے بھی ایک سروس روڈ ہے, اس میں بھی پارکنگ کی سپیس ہے, اور پروجیکٹ کی اپنی بھی جو میں نے آپ کو بتائی. یہ بھی ہو گیا. کارخانوں میں ہمیشہ مجھے تکلیف ہوتی ہے گرمی میں, مطلب گرمی میں بندہ گھومتا ہے نا تو کافی, اتنا بڑا مال تو آپ نے ماشاءاللہ جو تیار کیا ہے, اس میں یہ گرمی کا کیا سرکولیٹ ہوگا, سسٹم ہوگا, کیونکہ ہوا بھی تو آنی چاہیے, مطلب موسم کے لحاظ سے سردی گرمی, اس کے بارے میں ذرا سمجھائیں. اب آپ یہ سوچے فہد بھائی, جدھر صرف 7000 دکانیں ہیں, ہم جس طرح کا فٹ فال اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جب اس پروجیکٹ نے بننا ہے اور چلنا ہے, ڈیلی بیسس کے اوپر نہ کر کے 60-70 ہزار بندہ ڈیلی نے آنا ہے. ان سب کے لیے ایئر کنڈیشننگ, وینٹیلیشن اور فری سپیسز, جدھر فوڈ کورٹ بھی ہو, بیٹھنے کی بھی جگہ ہو, مطلب آپ دکانوں میں بھی جائیں, بچے بھی کچھ کھیل سکیں, اس سب کا سوچ کے بندوبست کیا گیا. یہ بھی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, مطلب ٹوٹل سرکولیٹ اے سی وغیرہ پورا ہمارے جو عام عوام کے لیے اتنا کچھ بن رہا ہے, وہ بھی دیسی عام عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے ہر جگہ پہ اے سی میں پھر سکتا ہے. اور اس کے بارے میں بتائیں کہ سیکیورٹی جو ہے ہمارے کارخانوں میں, یہ سیکیورٹی کا ماحول ہوتا ہے, مطلب کوئی کیمرہ وغیرہ خاص نہیں لگے, شاپس کے اندر لگیں جو اپنے شاپس کی وہ کرتے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی کا کیا سسٹم ہوگا, کیونکہ کئی بندے اس طرح ہوتے ہیں اپنی چیزیں دکان میں بھول جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور کوئی ساتھ گاہک وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو کسی بندے کا پتہ نہیں چلتا. ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں, 5 انگلیاں تو ایک طرح نہیں ہوتی. اب ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے کہ ابھی یہاں پہ موبائل چھوڑ دیا تو کل کو جا کے اور موبائل اٹھا لیا, مطلب دوسرے بندے نے, اور پھر وہ شاپ والے کے پاس آگے کہ یہاں پہ میں نے موبائل میرا رکھا, تو پھر وہ شاپ والے کو بلیم کرتے ہیں. یا اس طرح میں نے کئی قصے کارخانوں میں دیکھے اور سنے. تو اس کا کیا سسٹم ہے سیکیورٹی کا آپ کا؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سینٹرل سیکیورٹی سسٹم بھی ہے. کوئی بھی بندہ نیچے آ رہا ہے, ہمارا مین انٹرنس کی 2 ہی سورسز ہیں, obviously اسے نیچے روڈ سے آنا ہے اور لفٹوں سے اوپر جانا ہے یا ایسکلیٹر سے اوپر جانا ہے. وہاں پہ باقاعدہ ایک تو چیکنگ ہوگی, کوئی بھی بندہ اسلحہ لے کر نہیں آ رہا, یا جو بھی مطلب غیر قانونی چیز ہوتی ہے وہ اندر الاؤ نہیں ہو مال میں. ایک وہ ہے. دوسرا, ہر فلور پہ ہمارا ایک مینجمنٹ کا کاؤنٹر ہوگا, جس طرح سے عام طور پر ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی اعلان کروانا ہے, کبھی کوئی کسی کی چیز گم ہو گئی, کوئی, اب اتنا بڑا سپیس ہے, 8 ایکڑ ہر فلور پہ ہے, کوئی بچہ کہیں مطلب کوئی دور کسی جگہ پر گم ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, وہاں پہ براڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہوگا, لائیو بھی ہو رہا ہوگا. کوئی بندے کی چیز گم ہو جاتی ہے, وہ کاؤنٹر تک ہر دکاندار اپنا دے سکتا ہے کہ جی کاؤنٹر پہ اعلان ہو رہا ہے, کوئی چیز اگر کوئی گما بیٹھا ہے تو ادھر سے آ کے لے. آپ سمجھے عوامی مال ہے یہ, لیکن اس کی لک فیل ایک باقاعدہ انٹرنیشنل مال والی ہے. ہاں ہے عوامی, ہے عوامی. یہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. یہ پاکستان میں اتنے بڑا مال مطلب کتنے بنے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کہ اس طرح کتنے بڑے مال ہیں پاکستان میں, پورے پاکستان میں. میں اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایریا اسٹیٹمنٹ کے حساب سے, پھر میں نام بھی لے لیتا ہوں پروجیکٹس کے. اس کا پورے پروجیکٹ کا جو اپرووڈ سائز ہے وہ ہے 34 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا. 34 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا. ٹھیک ہے. بڑے مالز میں اگر میں کوئی 2 نام لوں, اسلام آباد میں سینٹورس مال ہے, بالکل ہے, کراچی میں ڈولمن مال ہے, جی, لاہور میں پیکیجز مال ہے. یہ 3 ان بڑے شہروں کے بڑے مالز ہیں. ڈولمن مال جو ہے وہ تقریباً 38 لاکھ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے جو تھوڑا سا بڑا ہے, تھوڑا سا بڑا ہے. سینٹورس 18 لاکھ. 18 لاکھ یہ تو پھر آدھا کم ہوا. لیکن آپ اصل میں کیونکہ ویور, اور میں آپ کو بھی جو بتا رہا ہوں میں سائز کا کمپیریزن بتا رہا ہوں. اسکوائر فٹ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے, مجھے بھی بڑا ٹائم لگا تھا سمجھنے میں کہ اسکوائر فٹ میں کس طرح کیلکولیشن کرتے ہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں سینٹورس گٹ والا کمرشل ہب,
18 लाख اور یہ 34 लाख. 34 लाख. साइज में अंदाजा लगाएं, मतलब वॉल्यूम में अंदाजा लगाएं. डबल पड़ा हुआ है ना. अच्छा खाली साइज भी नहीं है ना, दुकानें देखें ना आप. हाँ, वहाँ पे दुकानें और इससे वो ये तो एक मिनी मतलब शहर है, हम तो इसको मिनी भी नहीं कह सकता इसको, फिर आप एक मीडियम किस्म का शहर कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ है इधर, एंटरटेनमेंट, कारोबार. फीमेल आती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो लेडीज़ हैं इस तरह शादीशुदा, उनके साथ बच्चे होते हैं, जब वो जाते हैं कहीं शॉपिंग पे ना तो वो बच्चों को घर में छोड़ देते हैं, कोई अपने कज़न में घर की छोड़ दिया, और बच्चे को ले जाने के लिए काफ़ी मसला होता है. यहाँ पे बच्चों के लिए कोई जिस तरह है, जो बच्चे लाए तो वो परेशान ना हो, फीमेल परेशान ना हो, मतलब लेडीज़ परेशान ना हो, अपने छोटे इस तरह लाए, उनके लिए क्या सिस्टम है? लेडीज की ये एक तो ये परेशानी, एक और भी परेशानी थी जो आप पहले मुझसे डिस्कस कर रहे थे. लेडीज़ की हमारे कारखाने में एक परेशानी है क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ नहीं है. लेडीज़ आती बहुत है, लेकिन हमारे कुछ इस तरह दोस्त हैं कि हमारे जो शॉप वाले हैं उनके पास लेडीज़ स्टाफ नहीं होता. और ये मैंने भी देखा है, मेरे अपने साथ ये होता है कि कॉस्मेटिक्स हो गए, उसके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं और चीज़ें होगी जो कि फीमेल के लिए बहुत मसला होता है हमारे कारखानों में, कि किसी मेल से जाके बात करें, वो मेल से चीज़ें लेना. आपके यहाँ पे क्या सिस्टम है इसके बारे में? इन दोनों चीज़ों के बारे में कि जब वो आती हैं इधर शॉपिंग करने के लिए और उनके साथ बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कुछ हो, और फीमेल कंफर्टेबली आके शॉपिंग कर सके, और फीमेल स्टाफ हो. इन दोनों चीज़ों का ख्याल किया गया है इधर कारखानों बाजार में. फीमेल्स के लिए दुकानें होंगी जिधर फीमेल ही स्टाफ हम इम्पोज करेंगे कि जी ये एरिया है, इधर हम कह रहे हैं कि इधर फीमेल स्टाफ ही होना जरूरी है, ये हम इम्पोज कर रहे हैं. आप अगर यहाँ पे इस तरह से कारोबार नहीं कर सकते तो फिर आप बेशक इधर इस सेक्शन में ना ले, बाकी पूरा फ्लोर है. ये इस तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए. और जहां बच्चे आते हैं उनके लिए यहाँ पर हमने प्लेग्राउंड्स का इंतजाम किए, इनडोर अम्यूजमेंट पार्क. आप समझे जिस तरह सिंदबाद है जी, अलादीन फन हाउस है, हम लोगों ने इस तरह के, ये कराची में है, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जो ये अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, उस तरह के हमने प्रोजेक्ट के अंदर बनाए ताकि बच्चे सेफ एनवायरनमेंट में वहां पर टाइम पास कर सके जब फीमेल्स हमारी शॉपिंग कर रही हूँ. ठीक हो गया, ये भी आपका मुझे बहुत पसंद आ गया. एक और सवाल, मतलब एक क्या, अभी मेरे बड़े सवाल रहते हैं. ये सवाल है, मुझे याद आ गया, हमारे वहाँ पे इस तरह लोग भी आते हैं जो कि माजूर होते हैं, मतलब उनका दिल करता है शॉपिंग करने को, या खुदा न खास्ते किसी के एक्सीडेंट में हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, वो भी दिल करते हैं कि उसको एक साल नहीं चल सकते, या इस तरह मुझे जिसके पैर कट जाते हैं मजदूरी में, वो शॉपिंग करना चाहते हैं. तो उसके बारे में बताएं, यहाँ पे क्या होगा उनके लिए, क्योंकि कारखानों में क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया, अभी तो इंशाल्लाह बढ़ रहा है, वो भी ऐसा ऐसा ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सहूलत उनको मिलेगी, वो कैसे यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, और उसके अलावा जो लेडीज़ हैं वो जब बहुत सारा सामान ले लें और उसी तरह वो भी फिर सामान नहीं ले जा सकती, उनका क्या सिस्टम होगा? इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं जो हर किस्म के यूज़र के लिए उसकी आसानी हो, उसके लिए कि वो पूरा प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कर सके. उसमें हमारे पास बहुत सारी 27 लिफ्टें हैं जिसमें कार्गो लिफ्ट्स भी हैं. तो जिस तरह आपने बोला ना कि वो फीमेल्स अक्सर काफ़ी सारा सामान शॉपिंग कर लेती है, लेकिन फिर वो कोई, अब सारा तो एक आदमी कितना उठा सकता है, जा सकते ना ऐसे ही. तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है कि पूरी 8 मंजिले कमर्शियल का जो आपका हमारा सेगमेंट है वो सब कनेक्टेड है. लिफ्ट, एस्केलेटर्स, के आपने अपनी ट्रॉली लेनी है, अब आप चौथे फ्लोर पे हो, थर्ड, आप जिधर भी हो, आप अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस पूरा एक कर रहे हो. अब उसमें जो हमारे पास हैंडीकैप के लिए भी फैसिलिटीज है, हमने काफी सारी रखी हुई है इसके अंदर. इसी तरह ओपन स्पेसेस के लिए, उनके लिए, ताकि मूवमेंट आसान हो, वो चल सके आराम से, पहुंच सके आराम से. और हमारे जो भाई हैं, बहनें मजदूर या पैर वगैरह, उसके लिए क्या, मतलब वो भी फिर आराम से इजीली, उनकी जो हमारी वो चेयर्स होती हैं, स्पेशल चेयर्स होती हैं, मतलब कुछ इस तरह होती है ना, मतलब ऑटो चेयर होती है एक, कोई ना कोई उनके साथ बंदा नहीं होता. नहीं, वो हमारी इधर प्रोफेशनल स्टाफ होनी है. अच्छा, वो भी स्टाफ के जरिए, हमारी मैनेजमेंट की स्टाफ, मेंटेनेंस की स्टाफ, हाउस कीपिंग की स्टाफ, सिक्योरिटी की स्टाफ, इसमें सारे जो हमारे इधर इन्वेस्टर्स हैं और जो कारोबार इधर कर रहे हैं, उन सब को ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का नेटवर्क मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर.
ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی, بھائی نے مجھے ایک بات بہت ہی ایک اسپیشل بتائی ہے کہ پاکستان میں یہ پہلا اس طرح ایک مال ہونے والا ہے جو کہ بہت بڑا, پورے پاکستان کو ان کی جو بھی شاپ ہوگی یہ آن لائن کنیکٹڈ ہوگی اور یہ پورے پاکستان میں ڈیلیوری دے گی, کیش آن ڈیلیوری بھی دے گی. ان کے بارے میں ذرا سمجھائے, جو آپ نے مجھے سمجھایا اس طرح ہمارے ویورز کو بھی بتائیں کہ یہ وہ نہیں ہوگا دھوکہ جس طرح ہمیں مجھ سے زیادہ فون ہمیشہ آتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے بندے نے مجھے ابھی تک سامان نہیں بھیجا. وہ سامان کیوں نہیں بھیجا, میں ابھی اس طرح اس بھائی کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ لیٹ ہو جاتا ہے, ڈیلیوری لیٹ ہو, ہر کسی وہ آپ ان کو کال کر لیا کرو نا بھائی, ذرا اس کو سمجھائے کہ یہ آپ ان کا مسئلہ کیسے حل کریں گے. فہد بھائی آپ کی اپنی بھی جو ایفرٹس ماشاءاللہ رہی ہیں کہ آپ نے ڈیجیٹل کو فزیکل کے ساتھ ملایا ہے, میم تو کوشش آپ کریں گے, نے اویئرنیس دلائی ہے کہ ڈیجیٹل میں بھی سیل, ڈیجیٹل میں کیسے آنا ہے. ہم بھی اسی طرح کی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو سارے ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو سپورٹ گروپ ہم دے رہے ہیں ایک بہت بڑے پورٹل کا, جس کے اوپر جو بھی آپ نے بتایا کہ کیش آن ڈیلیوری ہوگی. آپ سمجھیں کہ آپ کی فزیکل دکان ادھر ہے لیکن آپ کی آن لائن دکان بھی ادھر مینج ہو رہی ہے, جس کا پیچھے جو سارا سٹرکچر ہے, سسٹم ہے, سپورٹ کی ٹیم ہے, وہ ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. ہر ایک دکاندار کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنی اپنی ویب سائٹ بنائے, لیکن 5-7 ہزار دکانداروں کے لیے ایک پلیٹ فارم بڑا سا بنانا وہ آسان ہے, جس میں اس کو سپورٹ بھی مل رہی ہو. وہ پھر آپ کو نہ کال کریں فہد میرا یار آرڈر کیوں نہیں آیا, یہ مسئلہ ہمیشہ آتا ہے. اچھا کمال, ہمارے جو کاروباری دوست ہیں نا تو ان کے لیے بہت بڑی آفر بھی ہے. وہ بھائی کا خلوص دے کے وہ پہلے تو میں دوں گا, جو بندہ یہاں پہ آئے گا کاروبار کرے گا تو ان کے لیے اسپیشل آفر یہ ہے, وہ پہلے آئے, ان کو 3-4 قسم کی یہاں پہ سہولیات مل سکتے ہیں جو مطلب کاروبار کرنے کے لیے. وہ بھائی پھر ان کی اور ویڈیو بھی بنائیں گے جب ان کا انشاءاللہ کوئی 10 دن بعد 15 دن بعد, وہ پھر اس میں بھی ڈیٹیل بتائیں گے. لیکن میری طرف سے جو بندہ یہاں کے کاروبار کرے گا میری طرف سے ان کو ویڈیوز فری ہوگی. جب ان کا کام چل پڑے گا میری ویڈیوز سے اور بھائی ہمارے ساتھ ہیلپ کرے گا تو خیر ہے, پھر ان کے ساتھ میری گپ شپ, ان کی میری طرف سے ویڈیوز فری ہوں گی. میں پشاور سے آیا کروں گا اور ان کی ویڈیوز بھی بنایا کروں گا. جس طرح میں کارخانوں مارکیٹ میں بناتا ہوں اس طرح میں کارخانوں بازار میں یہاں آ کے بناؤں گا, اور یہ 7,000 دکانیں یہاں پہ ہوں گی. بڑا آفر ہے جی فہد, تھینک یو. یہ میری طرف سے بھائی کو آفر ہوگا کہ میں آپ کی دکانوں کو انشاءاللہ کروں گا, اور ہمارے اس کو بھی آفر ہوگا جو کاروباری ہے نا, خاص کر کے ان کے لیے. اچھا اس کے علاوہ اچھا ادھر فہد نے تو اپنا آفر دیا ہے انہوں نے کہ یہ ویڈیوز کے ساتھ سپورٹ کریں گے. میں تھوڑا سا ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ادھر اس بلڈنگ کو نہیں بنا رہے, ہم بھی کمیونٹی بنا رہے ہیں. کیا آفر دینا چاہتے ہیں ہمارے کاروباری دوستوں کے لیے؟ سپورٹ, بزنس کے آئیڈیاز اور فٹ فال لانا. فٹ فال سے مطلب ہے کہ ادھر عوام کو اکٹھا کرنا, کہ اس کے پاس بہانہ بنے کہ وہ ادھر سے آ کے آپ سے کوئی چیز خریدے, کوئی بہانہ بنے کہ وہ آپ کی دکان تک صرف اس لیے نہیں آئے کہ اس نے آپ سے کچھ لینی ہے بلکہ کسی اور وجہ سے بھی آئے. وہ وجوہات بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں ادھر, جو میں جس کو ہم اینکرز کہتے ہیں, وہ ہم نے بیچی نہیں ہے, وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے. عام طور پر ڈیولپر کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا کچھ بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں, ہم نے سارا کچھ یہاں پہ نہ تو بیچا ہے نہ بیچنا ہے. ہم نے نہیں بیچنا ہے کیونکہ ہم بھی ادھر ہی ہیں. ہم نے کمیونٹی اس جنرل پبلک کو ادھر لے کر آنا ہے, اور اس کو ہم لوگوں نے ایسی چیزیں دینی ہے جو افورڈیبل ہو, مطلب مناسب قیمت ہو. میں ذرا دیسی اسٹائل میں بھائی سمجھاؤں گا اپنے ویورز کو, کیونکہ وہ میرے نہیں, وہ آپ کو جانتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اصل میں بھائی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں ہوگا کہ بڑے بڑے برانڈ لائیں گے, بڑے بڑے برانڈ وہ بھی آئیں گے, وہ بھی آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ عام عوام کے لیے, جو ہمارے عام عوام ہے, جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروباری والے دوست ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ہول سیلر ہیں, چھوٹے چھوٹے پرچونر ہیں, جو مطلب وہ کہتے ہیں یار میرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے اور میرے پاس کچھ سامان پڑا ہے اور میں یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, تو ان کو بھی سپورٹ کریں گے. وہ یہاں پہ آئے, ان سے نہ رینٹ دیا جائے گا, ان سے نہ کوئی دکان کا پیسہ لیا جائے گا, وہ یہاں پہ کاروبار سٹارٹ کرے. جب تک ان کا کاروبار سٹارٹ نہیں ہوگا تو بھائی ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں گے, تو ان سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا ٹوٹل لنک, ویب سائٹ, ہر چیز دیے, ان کے نمبر دیے. وہ یہ دیسی اسٹائل میں یہی میرا مقصد ہے کہ آپ بغیر پیسے کی کچھ سامان اٹھا کے یہاں پہ آ جائیں اور کاروبار شروع کریں بلا لاس. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں پہلے ہمیں رینٹ دو,
چھوٹے سے چھوٹا کاروباری جو ہے مطلب وہ یار میں ایک مثال دے دوں, کیا مثال دوں, ایک جو شوارمے والا ایک مثال بات دے دوں, وہ بھی آپ یہاں پہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح بالکل ایسے ہی جی. اور عام عوام کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے میں ایک جگہ نام نہیں لینا چاہتا, گیا تو کہتا ہے یہاں پہ انٹری لیں گے تو مجھے ہمیں پہلے 1000 روپے دیں. عمری سائڈ پہ ایک جگہ ہے صرف 1000 روپے انٹری کے. یار کیا ہو گیا 1000 روپے انٹری, پاکستان اپنی جگہ لیکن اپنی اس میں نہیں پھر سکتے جگہ بنا کے, تو آپ نے تو کوئی چارجز نہیں لینے. نہیں ایسے چارجز ہم تو چاہتے ہیں لوگ یہاں پر آئیں, بہانہ بنے لوگوں کا یہاں پہ کھانے پینے کا, انجوائے کرنے کا, شاپنگ کرنے کا. تو ہم لوگ جو سپورٹ دے رہے ہیں جس طرح سے آپ نے کمنٹ کی ہے, اور بالکل آپ نے اپنی زبان میں بالکل صحیح بات بولی ہے کہ, اور وہ ویب سائٹ وغیرہ چلے وہ ہیں چیزیں, لیکن بات کریں آگے ہم بھی, فہد بھائی بھی, اب ان کو بھی پتہ ہے یہ سارے راستے کمیونٹی بنانے کے لیے. اگر بھائی سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا اس جگہ کے اس میں, تو میں ہیلپ کروں گا جو ہمارے کاروباری دوست ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اور شہروں میں بیٹھے ہیں, ان سب شہروں میں بیٹھے ہیں, کارخانوں میں بیٹھے ہیں. ان کی ایک برانچ لاہور میں ہے تو ایک برانچ وہ فیصل آباد میں بنا سکتے ہیں. اگر بھائی سے رابطہ نہیں ہو سکتا یا آپ ان کی ٹیم سے رابطہ نہیں کر سکتے, آپ کو ان کو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ پٹھان ہو, آپ کو اردو کی سمجھ نہیں آ رہی, میں پشتو میں ایک بات کرتی ہوں, پشتو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا تو مسئلہ رابطہ کالج. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو بول رہے ٹھیک بول رہے ہوں گے. یہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں ان کے ساتھ مطلب آپ کا جو میٹنگ ہے کروا سکتا ہوں, آپ کو یہاں لا سکتا ہوں اور یہ آپ کاروبار شروع کریں. میرا مقصد مین یہ ہے کہ کارخانہ بازار ایک بنے, فیصل آباد میں بنے. تو ایک ہمارا ہوگا پشاور میں کارخانہ مارکیٹ جو الحمدللہ ہے, دوسرا انشاءاللہ کارخانہ بازار فیصل آباد میں ہوگا, تیسرا پروجیکٹ ہمارا جب یہ کمپلیٹ ہوگا ایک اور جگہ پہ ہے, وہ پھر آپ کو نیکسٹ کے بھی بتاؤں گا. اچھا ابھی ایک میرے ذہن میں پھر سوال, میرے ذہن میں سوال بڑے آتے ہیں. اچھی بات. سوال یہ ہے کہ ہمارے اس طرح دوست ہیں جو کہ پشاور سے آتے ہیں ادھر اپنا فیصل آباد, لاہور, وہ نزدیک پھر وہی مطلب جگہ پہ سامان وغیرہ لے لیا, ہول سیلر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے اس طرح بہت لوگ دیکھیں جو کہ الیکٹرانکس اور چیزیں, ہیکنگ کا سامان, فیملی کے ساتھ اور چیزیں ہوگی, وہ لینے جاتے ہیں پشاور کارخانہ مارکیٹ. وہاں پہ ہم سے پھر جو رہنے کے لیے مطلب 3-4-5 گھنٹے شاپنگ کر لی, جو لاہور سے آیا تو 3-4-5 گھنٹے پھر لاہور واپس جائے گا تو تھک جائے گا, پھر اسٹے کرتے ہیں وہاں ہم سے رہنے کے لیے. ہوٹل جو ہے وہ ہم سے تھوڑے سے دور ہے, تقریباً 6-7-8 کلومیٹر 9 کلومیٹر. آپ کی میں نے سنا ہے کہ اس نقشے میں دیکھا تھا کہ ہوٹل کا سسٹم بھی ہے, کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوگا یہاں پہ اس آپ کے مال میں, مطلب نارمل سے لے کر ہائی کلاس تک رہنے کا کیا سسٹم ہوگا, وہ اس مال سے باہر جانا پڑے گا یا اندر ہوگا؟ تو فہد بھائی اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو کھانا اور کمرہ دونوں آپ کو سستا اور مہنگا پوری آپشن ہے. 1000 کمرے ہیں ہمارے پاس, 1000 کمرے اس پروجیکٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں نا ہماری, مطلب وہ A کلاس, B کلاس, C کلاس سب ہے. مطلب یہ بھی ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل بھی ہے اور C کلاس ہوٹل بھی ہے. بس C کلاس ہے کہ اچھا ہوٹل بٹ سستا, وہ بندہ ہے مطلب وہی C کلاس کے, مطلب میرا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ سستا ہوگا, مطلب عام بندہ رہ سکتا ہے, عام بندہ وہ دال کھانا چاہے دال ملے گی, چاٹ سے لے کے اسٹیک تک سب کچھ آپ کو جو ہے نا ادھر ملے گا, آپ کو ہر چیز ملے گی. اچھا اور بات میں میرے سوال آ گیا ذہن, میرے سوال آتے کیونکہ میں بہت, آپ میرے ویورز دیکھتے ہیں کارخانوں میں سے پوچھتے ہیں یہ ہے یہ ایک کیا کیا ملے گا یہاں پہ اور کیا کیا یہاں پہ مطلب نہیں ملے گا, یہ بتا. کیا نہیں ملے گا وہ بتا سکتا ہوں میں, وہ آسان ہے کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے 17 منزلیں ہیں, ٹھیک ہے, 8 کے اوپر کمرشل ہے, باقی ہمارا ریزیڈینشل ہے جس کے اندر اپارٹمنٹ بھی ہے, ہوٹل کے کمرے بھی ہیں, ایکسپو سینٹر ہے, دکانیں, آپ کپڑا چاہیے, آپ کو ایکسیسریز چاہیے, آپ کو کھانے پینے کی فرنیچر چاہیے, آپ کوئی بھی چیز جو ہو سکتی ہے, دوائیاں چاہیے آپ کو, ہر چیز, گاڑیوں کا شو روم تک بھی ادھر ہم نے نیچے گراؤنڈ فلور پہ بنایا ہے. بھائی کا مطلب میں ذرا سوئی دھاگے سے لے کر ہوائی جہاز کا ٹکٹ آپ کو مل جائے گا, اس طرح بالکل درست فرمایا. میرا بھائی کہتا ہے کہ یہاں پہ بینک بھی ہوگا, بالکل
یہاں پہ آپ گروسری بھی لے سکتے ہیں. بالکل یہاں پہ آپ یار بس سمجھ جاؤ میرے بھائی, جو سمجھنے والے ہیں, اور جو نہیں سمجھیں گے مجھے خیر کمنٹ کر دیں, میں کمنٹ میں جواب دے دوں گا. سوئی دھاگے سے لے کر ہوائی جہاز کا ٹکٹ یہاں پہ ملے گا انشاءاللہ. اور یہ پروجیکٹ آپ کا کتنے سال کا؟ دسمبر 2023 میں پوزیشن ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ پورا دیکھ رہے ہیں, یہ بن گیا ہے, لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر اتنا لمبا ہے, لیکن اتنا لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ جلد ہوگا. دسمبر 2023 میں قبضہ ہوگا, اس کے بعد سال کی ہماری فنشنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ قبضہ ہوتا ہے گرے اسٹرکچر تک خالی. جی جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, میں ویسے تھوڑا بتا دوں, یہ ہے 13 لاکھ اسکوائر فٹ جو آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو سامنے آپ کو پورا ابھی ہمارا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے گرے, یہ 13 لاکھ ہے. دسمبر 2023 میں ہماری 24 لاکھ اسکوائر فٹ کی کمٹمنٹ ہے. ہاں ٹوٹل. اس کا مطلب ہے رہ کتنا گیا, 24 میں سے 13 نکالے, یہ رہ گئے جو بھی ہم نے اگلے 1.5 سال میں کرنا ہے. وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی آپ کی بات. یہاں پہ آپ میں نیچے گیا ہوں, ایک میری انشاءاللہ بہت عنقریب ان کی ویڈیو آ رہی ہے. انہوں نے ایک نیچے بیسمنٹ میں کافی بڑی جگہ تیار کی ہے جہاں پہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ٹک ٹاک کی کافی سارے انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں اسٹوڈیوز تیار کیے ہمارے اس طرح بھائی ٹک ٹاکرز کے لیے, جو کہ جن کے پاس نہیں ہے, اسٹوڈیو نہیں ہے, وہ یہاں پہ آ کے اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اور چیزیں کیا ہے, اور یہ ہے کہ یہاں پہ جو جس بندی کی آواز بڑی اچھی ہے, جس بندی کی کیا اس کو کہتے ہیں یار, وہ بجا بجو بھی سکتا ہے, سب کچھ ہے یہاں پہ. انہوں نے A to Z, یا پھر میں ایک شارٹ کٹ یہی بتاؤں گا کہ ایک منی سے نہیں میڈیم ہوگا شہر پورا. یار آپ سمجھ جائیں کہ سوئی دھاگے سے لے کر ہوائی جہاز کا ٹکٹ آپ کو مل جائے گا, آپ کو سونے کی جگہ مل جائے گی, کھانے کی چیز مل جائے گی, آپ کو یہاں پرفارم کرنے کے لیے اسٹوڈیوز مل جائیں گے, آپ کو یہاں پلے لینڈ مل جائے گا. بھائی میرے ایک چیز میرے خیال نہیں ہوگی, وہ سوئمنگ پول ہوگا. نہیں وہ اس جگہ کے اوپر نہیں ہے سوئمنگ پول. خیر ہے آپ باہر وہ آ جانا کہ اور بھی نہیں. ویسے اگر باتھ روم ہے یہاں پہ کافی سارے کمرے ہیں, نہا تو سکتے ہیں, لیکن سوئمنگ ویسے مذاق کرو. اچھا میرے بھائی, تو انشاءاللہ ہم پھر بھائی کے پاس آئیں گے جیسے جیسا ان کا اسٹرکچر مطلب بڑھے گا, چیز بڑھے گی, آہستہ آہستہ ہم بھائی کے پاس آئیں گے. اور یہ کارخانہ بازار ہم نے نہیں چھوڑنا, چاہے جس طرح بھی ہو, اللہ سب کو صحت دے, ہمیں بھی صحت دے, اور ہم آئیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے, اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا. ہماری امید ہے بھائی بھی ہمارے ویورز کو میسیج دینا چاہیں. ویورز کے لیے بھی سیم وہی میسج ہے جس مشن پہ ہم پچھلے 2 سال سے بھی شروع ہوئے ہوئے اور آگے بھی چلتے جا رہے ہیں. ہم ادھر کمیونٹی بنا رہے ہیں. اگین میں وہی بات دوبارہ بولوں گا, یہ ایک عوامی پروجیکٹ ہے, عوام کے لیے ہے, عوام کا ہے. ہم آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ 5000 ہماری شاپس آج کی ڈیٹ میں سولڈ ہو چکی ہیں. یہ سارے جو انویسٹرز ہیں یہ ادھر کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ان کو کاروبار کے راستے بھی ہم نے بتائے بھی ہیں, دکھائے بھی ہیں, اور انشاءاللہ آگے اور بھی بنیں گے. کارخانوں کی کمیونٹی, کیونکہ کارخانوں کے جو ایکسپرٹس ہیں جو پشاور میں آلریڈی ایک یہ کاروبار کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل پیغام ہے کہ آئیے آپ کی ایک برانچ ادھر کھولتے ہیں. پورا کارخانوں جو ہمارا یہ بازار ہے یہ فیصل آباد میں انشاءاللہ اب ہم ایک اور سکسیس ماڈل بناتے ہیں پشاور کے بعد. سارا کچھ سیم ہے, لوگ بھی, میں تو چاہوں گا کہ وہی ہوں جنہوں نے کارخانوں کو سٹارٹ کیا تھا, چلا رہے ہیں آج بھی, وہی اس کو ادھر بھی آگے ایک نیا رنگ دیں, اور فیصل آباد شہر کو بھی ایک ٹیسٹ دیں کہ پشاور کا کارخانوں کس طرح کا ہوتا ہے. بھائی کی میں پھر ایک سمپل سی بات بتاؤں, یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بندہ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, وہ کہتے ہیں یہ حکومت کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, کوئی زرداری لے گیا, کوئی نواز شریف لے گیا, کوئی عمران خان لے گیا. ویسے گپ شپ ہے, مائنڈ نہ کرنا. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عوام کا ہے, یہ آپ سب کا ہے, یہ صرف میرا نہیں ہے, بھائی کا نہیں ہے, اس کا نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے, اور بھائی کو اللہ نے ماشاءاللہ عزت دی ہے. اور ہم چاہیں گے کہ سب آئے, کنٹریبیوشن کریں, کاروبار کریں, سب کچھ کریں. یہ آپ سب کا ہے. آپ عوام یہاں پہ بزنس کر سکتے, کاروبار کر سکتے, شاپنگ کر سکتے, ہر قسم کا بندہ یہاں پہ آئے گا, اور جو پیسے کمانے آئے گا وہ پیسے کمائے گا, جو خرچ کرنے آئے گا وہ خرچ کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کا ہے. تو اسی بات پہ ہمیں یہ اجازت رکھنا, بہت سارا خیال رکھیے, اور ہمارے فیس بک,
چینل کو فالو لائک ضرور کریں، ہمارے یوٹیوب کو بھی، اور یہاں پہ آپ نے ضرور آنا ہے، ایک دفعہ وزٹ ضرور کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے ذیشان بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.